پشاور ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد ایڈورڈز کالج پشاور کے اساتذہ اور طلباء نے ایڈورڈز کالج پشاور کے پرنسپل بریگیڈیئر ریٹائرڈ نیئر فردوس کی رہائش گاہ پر ایک بار پھر حملہ کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ایڈورڈز کالج پشاور کو حکومت کے حوالے کر دیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایڈورڈز کالج پشاور 1972 میں نیشنلائز ہو گیا تھا۔ ہم سب ٹی وی نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فردوس اور بیگم فردوس سے رابطہ کیا اور حملے کی نوعیت دریافت کی۔ السلام علیکم، بریگیڈیئر نیئر فردوس صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں۔ جی میں ہم سب ٹی وی سے بات کر رہی ہوں اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے گھر پہ اٹیک ہو رہا ہے اور یہ جو ڈیسیجن آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا، اس کے سلسلے میں پھر لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو کچھ آپ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ جی میں بڑے افسوس کے ساتھ اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ گھر کے اندر ہیں اور میں اور میری مسز ہیں، اور گھر کے باہر جو ہے کچھ لوگ بہت شدت سے اٹیک کر رہے ہیں، میرے گیٹ کو توڑ رہے ہیں، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ گورنمنٹ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی انہی کی فیور میں ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ اس پہ ایک خاموشی اختیار کرتے اور انتظار کرتے اگلے رائے عمل کا، انہوں نے سوچا کہ وہ پرنسپل ہاؤس پہ اٹیک کریں، پرنسپل اور اس کی فیملی پہ اٹیک کریں، اور زبردستی جو چرچ کی پراپرٹی ہے اس پہ قبضہ کریں۔ یہ قبضہ مافیا ہے جس کی جڑیں بڑی دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر نہیں ہیں، ان کے پیچھے بہت پاورفل قوتیں ہیں، لینڈ مافیا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم چرچ کو اور اس کی زمین کو ہڑپ کر جائیں۔ میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے آپ اس کو رسپیکٹ کریں، اس کی آڑ میں چرچ کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا کسی طور پہ مناسب نہیں۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، اور یہ بتائیں کہ آپ لوگ ابھی سیف ہیں؟ ابھی کوئی نقصان تو نہیں آپ کو ہوا؟ کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ جی گھر کے باہر جو ہے نا انہوں نے ایل سی ڈی وغیرہ ریسیپشن پہ توڑ دی ہے، گھر کے باہر انہوں نے کافی الگ الگ کر رہے ہیں، اور ابھی گھر کے اندر نہیں آئے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کردار بالکل صفر ہے۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد پہنچی ہیں، اور اس کے بعد پہنچنے کے بعد بھی کوئی اتنا افیکٹو رول نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جو مسکرینٹس ہیں ان کو روکتے، لینڈ مافیا کو روکتے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے ابھی تک شور و شرابہ ہے، گھر کے باہر بہت ہلچل مچی ہوئی ہے، اور یہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو پولیس کو آپ نے تو خبر ظاہر ہے کہ دی ہوگی، ابھی تک کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے پہنچے ہیں؟ جی پہنچے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ بعد پہنچے ہیں، جس وقت وہ اپنے عروج پہ پہنچ گیا، بالکل اپنے اس کے اوپر پہنچ گیا، ابھی بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ اندر داخل ہو کر ہمارے اندر یہاں پہ ایک چرچ ہے اس کے اندر اس کو اس پہ نہ اٹیک کریں، کیونکہ اگر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ ایک کمیونل فائٹ ہو جائے گی، کرسچن کمیونٹی کی جی جو لوگ بالکل۔ جو ہیں وہ مشتعل ہو جائیں گے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی۔ تو یہ آپ کا گیٹ ابھی تک انہوں نے توڑا، اور آپ کے جو مشن ہاؤس کے پریمس میں تو نہیں داخل ہوئے ہیں ابھی، یا ہو چکے ہیں؟ نہیں، مشن ہاؤس کی پریزنس سے وہ داخل نہیں ہو پائے، بیکاز ہماری سیکورٹی نے ابھی تک روکا ہوا ہے، گیٹ نہیں ٹوٹ پایا، جی لیکن وہ بار بار آتے ہیں، پھر اس کے بعد پولیس ان کو پیچھے لے جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں، اس طریقے سے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن پولیس نے ابھی تک کوئی اریسٹ نہیں کی ہیں؟ نو نو نو، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ تھوڑا سا اگر بتائیں گے یہاں پہ کہ پہلے بھی ہم نے سنا تھا کہ اس طرح کے واقعات ہوئے اور آپ کو ہراس کرنے کی، آپ کے خاندان کو ہراس کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ کے بچوں کو تو ملک سے باہر جانا پڑ گیا سیفٹی کے لیے، تو تب کیا پولیس کا رول اسی طرح سے تھا کہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں پکڑا، نہیں اریسٹ کیا؟ انفیکٹ لینڈ مافیا یہ چاہتا ہے کہ وہ چرچ کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کرے، یہ ان کا مین مقصد ہے، اس کے لیے وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرے بچوں کے ساتھ بھی یہی حربہ استعمال کیا، بچوں کو ہراس کیا، ان کو لائف تھریٹس دیے، اور پریکٹیکلی ان کے اوپر اٹیمپٹ کی، اور وہ خدا کا شکر ہے کہ وہ اس اٹیمپٹ میں سے بچ نکلے، لیکن یہ ایک شروع سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب ان کا واحد حال یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کسی طریقے سے پرنسپل کو یہاں سے جو ہم پوسٹ آؤٹ کر دیں تو یہاں پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا، اور پھر اس جگہ کو لینے کے لیے بہت ڈیکیڈز لگ جائیں گے۔
تو یہ بتائیں بریگیڈیئر صاحب کہ آپ کا یہاں سے ابھی ایویکویٹ ہونا زیادہ بہتر ہوگا یا آپ کا ابھی اسی پریمس پہ رہنا اور اس پورے اٹیک کے دوران یہیں پہ رہنا سیف ہے؟ میں پاکستان آرمی کا سولجر ہوں، میری فیملی پاکستان آرمی سے اس کا تعلق ہے. ہم بھاگنا کسی صورت گوارا نہیں کرتے. یہاں پہ ہم رہیں گے، یہاں پہ ہم مریں گے، ڈٹ کے رہیں گے اور چرچ کی پراپرٹی کو ہم محفوظ رکھیں گے. یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو چرچ کی پراپرٹی ہے اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. بالکل. چاہے ہم گورنمنٹ یا گورنمنٹ ریلیٹڈ سپورٹڈ لوگ اس پہ کتنی بھی ایفرٹ کرنا چاہیں وہ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور تمام پاکستان کی دعائیں، بلکہ بیرون ملک میں رہنے والے لوگوں کی بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، بالکل سیف رکھے آپ کو اور آپ کی فیملی کو. اور جو بھی آپ کا یہاں پہ موقف ہے اس پہ آپ کو کامیابی ہو. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے ساتھ شیئر بہت کیا. بہت شکریہ. جی السلام علیکم، آپ مسز نیئر فردوس بات کر رہی ہیں؟ شکریہ. جی ہاں میں بات کر رہی. میں نازیہ انصاری بات کر رہی ہوں ہم سب ٹی وی سے. بہت افسوس جی ہوا جی ہم نے سنا کہ آپ کے گھر پہ پھر سے یہ لینڈ مافیا والوں نے اٹیک کیا ہے اور اندر آنے کی کوشش کی اور بہت توڑ پھوڑ کی ہے. فائرنگ بھی سنائی دی ہے ہمیں فوٹیج میں. تو آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی، بس یہ آج انہوں نے صبح 10 بجے، میں گھر پہ اکیلی تھی، نیر بھی نہیں تھے گھر پہ، تو یہ ہمارے گھر کے گیٹ جو ہے وہ ان کو توڑ رہے تھے، پتھراؤ کر رہے تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے کہ یہاں سے نکل جائیں آپ لوگ، یہ خالی کر دیں. اور مطلب بہت زیادہ انہوں نے یہاں پہ دہشت پھیلائی ہوئی تھی. اور پولیس کو بھی جب ہم کرتے ہیں تو بہت لیٹ وہ پہنچی ہے. آئی تھنک کہ 3 گھنٹے کے بعد وہ آتی ہے، پولیس آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی شاید آپ کو آواز آئے گی کہ پولیس ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے نعرے بازی، ڈھول ڈمکے اور اس طرح کی ساری وہ ڈرانے والی چیزیں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ یہاں سے نکل جائے نا. تو یہ ان کا سارا ہم پہ پریشر ہوتا ہے ڈرانے کا، اور یہ ہر وقت ان کا یہی ہے کہ یہ پلان کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے ہمارے گھر پہ اسی طرح اٹیک کیے. یہ کوئی تقریباً مجھے لگتا ہے کہ یہ چوتھی یا 5ویں دفعہ ہے کہ انہوں نے ہمارے گھر پہ اس طرح اٹیک کیے نا. لیکن پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی اور کوئی لا کچھ بھی نہیں انفورسمنٹ کرتے، بس ایجنسی. وہ آتے ہیں ہمیشہ کی طرح. یہی ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بہت آتے ہیں آرام سے، اس کے بعد ابھی بھی پولیس ہے لیکن اس کے باوجود اتنی آزادی سے ڈھول ڈمکے نعروں کی آواز. اور یہ تقریباً میرا خیال ہے 5 گھنٹے ہو گئے کنٹینیوسلی، اور پولیس بھی ان کو کچھ نہیں کہتی. تو یہ آپ کے ہاں ان کا پہنچنا بھی تو شاید اس لیے آسان ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اور یہ سبھی مل کے اندر ہی اندر اتنا شورغل اور اتنا جی رف ہو یہ جاتے پلان ہیں. کرتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں کی نہ کوئی پولیس، کوئی بھی ان کو کچھ نہیں کہتا. اور وہ متواتر ابھی تک اندر پولیس کے سامنے بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ان کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑے ہاتھ ہیں. ادروائز یہ بچے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ اس طرح نہیں اکیلے سے کچھ کر سکتے. ان کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا ہے جو ان کو چلاتا ہے کہ آپ اس طرح سے مطلب یہ تو ایک سراسر دہشت گردی ہے، ہراسمنٹ ہے کہ گھر پہ میں اکیلی تھی اور اس طرح یہ کنٹینیوسلی اٹیک کر رہے تھے. میں بار بار باہر بھی گئی ہوں دیکھنے کے لیے، مجھے منع بھی کیا جا رہا تھا، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح وہ سامنے دیکھتے ہوئے بھی جو ہے نا پتھراؤ کر رہے تھے اور مار دھاڑ کر رہے تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے کہ یہاں سے نکل جائیں آپ نا. بہت افسوسناک بات ہے اور سب سے زیادہ جو افسوسناک بات یہ ہے کہ تعلیم یافتہ بچے ہیں جو اس طریقے جی کے مطلب ایک ایز اے ٹول یوز کیے جا رہے ہیں. بچوں کو بھی اس جی چیز میں یہ قوم کے ملوث کر لیا مہمان گیا ہیں، ہے. جی آئندہ آنے والے یہ جو بچے ہیں انہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے. لیکن ان کے حالات ہم ہاں دیکھ کے میں پریشان ہوں کہ ان بچوں کو جن کو ایک یہ اسٹوڈنٹ ہے اور ان کی سوچ کے اوپر مجھے دکھ ہے کہ یہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں اور ہم انہیں اپنے جس طرح ہمارے بچے ہیں ان کی طرح ہمیشہ سے ان کو ہم نے سمجھا. کبھی ان کے اوپر ہم نے کوئی یہ اٹیک کرتے ہیں لیکن ہم ان کے خلاف ایک لفظ بھی یا کوئی ان کے اوپر کسی قسم کا ہم ایکشن نہیں کر پائے آج تک. تو ان بچوں کے ساتھ اساتذہ بھی ہیں شامل اس جی جو مار دھاڑ اساتذہ میں؟ جی، آپ دیکھیں نا کوئی کنٹرول نہیں ہے، بے لگام. ابھی تک وہ جدھر مرضی کھڑے ہوتے ہیں بھاگ دوڑ نعرے لگاتے ہیں اور ٹیچرز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں.
اور ٹیچرز کو بھی پیچھے سے بیک سے سپورٹ، یہ پوری گورنمنٹ اس میں ملوث ہے، یہ KPK کی ویری وہ سیڈ کروا جی، رہی ہے اس کو. بہت افسوس ہوا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ حفاظت سے رہیں، اور جس موقف پہ آپ کھڑے ہیں اور جو اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں مسیحی کمیونٹی کے لیے، اور اس کی جائیداد کو، اس کی پراپرٹی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بہت دل سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ فیصلہ اچھا ہو، آپ کے حق میں ہو، اور اب جو کچھ بھی آپ کے ساتھ یہاں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، کسی بھی خطرے سے محفوظ رکھے، اور آپ لوگ خیریت سے اپنا کام کرتے رہیں، اور آپ کو بہت کامیابی ہو اس میں. تھینک یو سو مچ. آپ نے کال کی اور ہمیں فون کر کے تسلی دی. نیچرلی انسانی ناطے سے ہم اپنے آپ کو سم ٹائم تو بہت بے بس فیل کرتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم کسی دوسرے ملک سے ہیں یا کہاں سے ہیں. اتنی ان کے اندر نفرت ہے، اور جس طریقے سے یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہی ہمارے اساتذہ ہیں، یہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور یہ ہمارے لیے یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، اس ادارے کو چلا رہے ہیں. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر ذہنوں میں کیا دہشت گردی ڈال دی گئی ہے کہ وہ اپنے ادارے کو تباہ کرنے پہ تلے میں. کل بھی انہوں نے ہمارے اندر کالج کے جو ہے وہ چیزوں کی توڑ پھوڑ کی ہے. ابھی یہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نیشنلائز ہے. پہلے دن ہی آپ سوچ لیں کہ یہ حالت ہے اس کو نیشنلائز کرنے کی کہ انہوں نے اندر توڑ پھوڑ کی ہے کل. تو اپنی اور ہی ادارے چیزوں کو تباہ کرنے پہ یہ اسٹوڈنٹ تلے ہوئے ہیں اور یہ ادارہ تباہ کروایا جا رہا ہے کروایا جا اور رہا اس ہے، کی کیونکہ پلاننگ کے ہاں. ساتھ اس کو یہ تباہ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ مسز فردوس. ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے، اور بس دعا ہے کہ آپ لوگ محفوظ رہیں اور یہ آپ کو کوئی جانی اور مالی نقصان نہ پہنچا پائیں. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فردوس کا کہنا تھا کہ معمول کے مطابق پولیس اس بار بھی رپورٹ کرنے کے 1 گھنٹے بعد پہنچی اور آنے کے بعد بھی دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام رہی. PTI پر یہ ایک بہت بڑا سفالیہ نشان ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ایڈورڈز کالج پشاور کے طلباء کو دہشت گردی میں استعمال کر رہی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فردوس کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان فوج کے ایک بہادر اور باہمت سپاہی ہیں اور مسیحی جائیداد کو بچانے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سب ٹی وی وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے گزارش کرتا ہے کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نیئر فردوس اور ان کے خاندان کو تحفظ فراہم کریں اور جو وعدے مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کیے ہیں انہیں پورا کریں.